ہی ہے آپ کے سامنے ہے دا گریٹر اسرائیل، اس کا جو پلان ہے اس پر انہوں نے عمل کرنا شروع کر دیا ہے، اور اس پروجیکٹ کو مکہ مدینہ تک لے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال بہت تیزی سے ٹریول کرے گا دنیا میں، یہاں تک کہ وہ مکہ مدینہ تک بھی جائے گا۔ تو آبویس سی بات ہے کہ جو گریٹر اسرائیل کا پلان ہے اس میں پورا مڈل ایسٹ شامل ہے، حتیٰ کہ اس میں مکہ مدینہ بھی شامل ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال جب مکہ مدینہ پہنچے گا تو وہاں کے جو گیٹس ہیں، انویزیبل گیٹس، وہاں پہ اینجلز گارڈ کر رہے ہیں، تو اینجلز اسے وہاں داخل نہیں ہونے دیں گے الحمدللہ۔ یعنی مکہ مدینہ میں جو لوگ ہیں وہ سیف ہیں اس دور میں جب دجال آ چکا ہوگا۔ اور پھر دجال پیر مارے گا وہاں پہ زور سے تو ایک زلزلہ آئے گا، اور جتنے بھی منافقین ہیں مکہ مدینہ میں وہ باہر آ جائیں گے۔ اور حدیث میں یہ مینشنڈ ہے کہ عورتیں خصوصاً اس دور میں وہ سب سے زیادہ دجال کو فالو کریں گی، اور اس دور میں اس علاقے میں خاص طور پہ مکہ مدینہ کا ذکر ہے، یہاں تک کہ ایک شخص اپنی عورتوں کو زنجیر سے باندھے گا کہ اس کے پیچھے نہ جاؤ، لیکن وہ پھر بھی باہر نکلیں گے، وہ پھر بھی جائیں گے۔ تو ثابت ہوا کہ مکہ مدینہ میں کچھ ایسے لوگ موجود ہوں گے جو دجال جب پیر مارے گا، زلزلہ آئے گا، تو وہ وہاں سے نکل کے دجال کو جوائن کر لیں گے۔ باقی حدیث میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ وہ جو علاقہ ہے، اور ماڈرن دور میں وہ علاقہ ایران کا علاقہ، اصفہان کا جو علاقہ ہے، وہاں سے بھی دجال کے فالورز آئیں گے، اور 70,000 جوز کا ذکر آتا ہے کہ وہ دجال کو فالو کریں گے۔ اور یہ بات بھی صاف ظاہر ہے حدیث سے کہ دجال کے پیرالل امام مہدی ہوں گے، اور امام مہدی جو ہے وہ مسجد اقصیٰ میں موجود ہوں گے جب دجال مسجد اقصیٰ پہ اٹیک کرنے جائے گا، اور اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کا نزول ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو واپس بھیجیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ظاہر ہے ان کو کہا جائے گا کہ نماز کو لیڈ کریں، لیکن امام مہدی کو وہ ریکویسٹ کریں گے کہ نہیں آپ ہی لیڈ کیجئے، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ماریں گے اپنے نیزے سے۔ اللد ایک جگہ ہے، وہاں پر ذکر آتا ہے کہ وہاں پر ماریں گے، اور وہاں پہ اب ایئرپورٹ ہے اسرائیل کا، اسرائیل میں ہے وہ اللد جو جگہ ہے۔ تو دیکھیں یہ احادیث آر ویری کلیئر کہ اس دور میں دجال کا ایکسپینشن کا پلان ہوگا، دجالی سویلائزیشن کو مزید ایکسپینڈ کرنے کا، اور امام مہدی بھی آ چکے ہوں گے۔ اور یہاں سے یہ بھی بات جو ہے وہ اس کی طرف اشارہ ملتا ہے، جو کہ ایک خوشخبری ہے، کہ اس وقت شاید اسرائیل جو ہے وہ ختم ہو چکا ہوگا، کیونکہ امام مہدی ول بی ان مسجد اقصیٰ، وہاں پہ مسلمان ہوں گے، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ لیکن کرنٹلی جو آخر الزمان کی سیٹنگ ہے اس میں ہم کس طرف اس وقت موجود ہیں، کس فیز میں جا رہے ہیں، وہ فیز ہے جو گریٹر اسرائیل بنانے کا فیز ہے۔ بہرحال ڈسکریج ہونے کی بات نہیں ہے، اگر حدیث میں کچھ ایسی باتیں مینشنڈ ہے کہ جیوز دوبارہ سے قابض ہوں گے مسجد اقصیٰ پہ، جیروسلم پہ، اور پھر پھیلائیں گے اس پلان کو، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ مسلمان ہاتھ پر ہاتھ دھرا بیٹھا رہے اور کچھ بھی نہ کرے۔ انفیکٹ مسلمان کو ڈیفینیٹلی اس دور میں جو بھی کرے گا اس سسٹم کے خلاف، اس پر کوئی آواز بھی بلند کرے گا، تو وہ بہت بڑی بات ہے اس دور میں۔ تو آپ لوگ کبھی بھی ڈسکریج نہ ہوئیے گا کہ یہ چیزیں تو چونکہ حدیث میں مینشنڈ ہے، یہ تو ہونی ہی ہونی ہے، تو ہمارا کیا فائدہ، دیکھیں کیا پتہ ہمیں کل موت آ جائے، اللہ نہ کرے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث ہے کہ اگر تم دیکھو قیامت آ رہی ہے پھر بھی ایک بیج کو بو، اس امید سے کہ پودا نکلے گا۔ اب دیکھیں قیامت آ رہی ہے، بیج بونے کا کیا فائدہ، حدیث ہے۔ یہ ہے پازیٹیو تھنکنگ کہ مسلمان کو حکم ہے چینج ایجنٹ بننے کا، ریگارڈلیس قیامت آ رہی ہے، تمہارا کام ہے بیج بونا، پودا نکالنا تمہارا کام ہے۔ تو دیکھیں ہم نے اپنی عاقبت کے لیے ایفرٹ کرنی ہے، جو ہونا ہے وہ ہونا ہے، وہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی ہے، لیکن ہم نے بیج بونا ہے، ہم نے ڈسکریج نہیں ہونا، ہم نے اپنی نسلوں پہ کام کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، ہم نے گیو اپ نہیں کرنا، ہم نے اپنی فیملیز پہ کام کرنا ہے۔ فتنہ دجال سے بچا جا سکتا ہے، ہم نے ایز اے کمیونٹی اس پر ورک کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، تو ڈسکریج ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ، مسلمانوں کو ہی وکٹری دے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ ہم نے انشاءاللہ وہ فیملی بنانی ہے، وہ اولاد پیدا کرنی ہے، وہ اولاد بنانی ہے جو امام مہدی کے سپورٹرز ہوں گے، جو امام مہدی کی وہ جو روڈ بنے گی انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کچھ حصہ ڈالیں گے۔ دیٹ شوڈ بی آر گول۔ باقی جو دجال کا فتنہ ہے اس کے سلوشن انشاءاللہ اس کی طرف بھی ہم آتے ہیں، اور اس سے پہلے کچھ اور تھریٹس کے اوپر اگر بات کروں، دیکھیں احادیث سے پتہ لگتا ہے کہ انسانیت کی ایکسٹریم ڈیپینڈنسی ہوگی دجال کے اوپر، ایکسٹریم ڈیپینڈنسی۔
کیونکہ وہ سسٹم بہت زیادہ اٹریکٹیو ہوگا. اور اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک اسکالر سے کسی نے پوچھا نا کہ دیکھیں جی اس کے تو ماتھے پہ کفرہ لکھا ہوگا تو یہ تو صاف پڑھا جائے گا، تو کیسے ایک بندہ سٹل اسے فالو کرے گا؟ انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا کہ دیکھو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو سگریٹ کے ڈبے پہ لکھا ہوتا ہے کہ تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے، اور تم ایون کینسر کی پکچرز دیکھتے ہو سگریٹ پہ بنے ہوئے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا لوگ سگریٹ پیتے ہیں کیونکہ سگریٹ اتنا زیادہ ایڈکٹیو ہے. تو جب سگریٹ اتنا ایڈکٹیو ہو سکتا ہے تو اس کی جو پوری تہذیب ہے، اس کے جو طور طریقے ہیں، وہ جس طرح کے کرتب دکھائے گا، وہ جس طرح سے لوگوں کو فیمن کے دوران کہے گا کہ مجھ سے لو میں تمہیں دیتا ہوں، میں دولت دینے والا ہوں، میں شہرت دینے والا ہوں، تو پھر ظاہر ہے کہ لوگ اس کی سویلائزیشن کے بھی اتنے ایڈکٹ بن چکے ہوں گے کہ ان سے فتنہ دجال سے بچنا بہت مشکل ہو جائے گا. اسی طرح لوگوں کے ریلیجس بلیفز کو وہ کرپٹ کرے گا، بہت زیادہ کرپٹ کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں اتنا بڑا فتنہ یہاں تک فرمایا کہ ایک بڑے سے بڑا مومن اس کے سامنے آئے گا لیکن اس سے کنونس ہو جائے گا جب وہ اس کو آرگومنٹس پریزنٹ کرنا شروع کرے گا، اور فرمایا کہ بھاگ جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلی، دجال اگر تمہیں کہیں نظر آئے یا پتہ لگے کہ وہ آ گیا ہے تو فلی، وہاں سے بھاگنے کا حکم ہے، اس کو فیس کرنے کا حکم نہیں ہے. اور اس دور میں زیادہ سے زیادہ اپنے گھروں میں رہنے کا حکم ہے. ثابت ہوا کہ دیکھیے جتنا ہم آؤٹ گوئنگ ہوں گے، آؤٹ گوئنگ سے مراد ہے کہ ایسی جگہوں پہ جائیں گے جہاں پہ ایمان خراب ہونے کے چانسز ہیں، اور آج کل ہم نے ایسی جگہ بنا دی ہوئی ہیں. آپ کو پتہ ہے بے پردگی بہت عام ہے، تبرج بہت عام ہے. جسٹ ٹو نیم شاپنگ مالز، وہاں پہ جائیں لیکن کام کے لیے جائیں، بٹ اگر ویسے ہی جاتے رہیں گے اور بہت زیادہ جائیں گے تو پھر آپ کو پتہ ہے ایمان تو اس پہ ورک کرنا تو بہت مشکل ہو جائے گا. پھر ظاہر ہے کہ ایسی جگہ، ایسی ڈسٹریکٹیو پلیسز ہم بنا چکے ہیں کہ جہاں پر جا کر ایمان تو باقی رہتا ہی نہیں. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تہذیب سے دور رہنے کی تلقین کی ہے کہ اپنے ایمان کو بچاؤ. سب سے قیمتی تمہارا ایمان ہے. اس دور میں ایمان گیا تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا دجال سے بچنا. تو وہ لوگوں کے ریلیجس بلیفز کو بہت زیادہ کرپٹ کرے گا تھرو دیٹ پاورفل کنٹینٹ. جو کنٹینٹ آج ہمیں نظر آ رہا ہے، اگر آپ کا بچہ دین نہیں پڑھا ہوا اور وہ ماڈرن ایجوکیشن سسٹم میں جا کے کوئی ڈگری کرتا ہے، یا وہ کوئی کانسٹنٹلی ٹی وی سیریز فالو کر رہا ہے، موویز فالو کر رہا ہے، تو ہو ہی نہیں سکتا کہ انکانشیسلی وہ سسٹم سے متاثر نہ ہو، انکانشیسلی وہ اس کا حصہ نہ بنے دجالی جو سویلائزیشن ہے. اس لیے ثابت ہوا کہ دین پڑھانا بچے کو کتنا امپورٹنٹ ہے. اور اسی سے ثابت ہوا، میں نے آپ کو کہا کہ یہ ٹاپک میں کیوں لایا ہوں، تاکہ آپ کو باور ہو اس بات کا کہ اس طرح کی کلاسز کتنی امپورٹنٹ ہیں. دینی آرگنائزیشن سے جڑنا کتنا امپورٹنٹ ہے، اپنے بچوں کو لانا کلاسز میں کتنا امپورٹنٹ ہے، تاکہ کچھ تو ڈوز انہیں جائے نا، کچھ تو دین کا انہیں پتہ لگے، کچھ تو عقیدہ ان کا بہتر ہو، اور وہ اسٹرانگ مسلمان بنے انشاءاللہ تعالیٰ، جو اس دجل سے بچیں، اس ڈسیپشن سے بچیں. اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ irresistible charm, wealth and knowledge، یعنی اس قسم کا اس کے پاس نالج ہوگا، irresistible charm ہوگی کہ ایک عام بندہ تو ٹھہر ہی نہیں سکتا اس کے سامنے، اور فوراً سے گیو ان کر دے گا، فوراً سے جو ہے وہ اس کی جنت میں چھلانگ لگا دے گا، جو اصل میں دوزخ ہوگی اس کے ہاتھ میں جو جنت ہوگی. ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا Whoever hears the news of the false Messiah, let him flee from him. By Allah, man will go to him considering himself a believer, but will instead follow him because of the doubts he will present. ثابت ہوا کہ اس کا دجل ڈاؤٹس کو پریزنٹ کرنا ہے. اور آج کے دور میں کتنی زیادہ ڈاؤٹس ہیں مسلمان کو، یعنی دین ہم نے پڑھا نہیں اور ہم نے ان چیزوں کو فالو کیا جس سے مزید ہمارے ڈاؤٹس بڑھتے جا رہے ہیں. تو ثابت یہ ہوا کہ اس دور میں پختہ ایمان رکھنا اور اپنے بچوں کو اور ایز اے فیملی ٹھوس دین پڑھنا، دیٹ از دی اینٹیڈوٹ، تاکہ انسان کا ایمان نہ ڈگمگائے. سائنس کچھ اس کے ارائیول کے میں نے آپ کے ساتھ لاسٹ کلاس میں ڈسکس کیے تھے. ایک سائن ہے کہ مینشن اس کا فرائیڈے سرمنز میں بہت کم ہو جائے گا، نہ ہونے کے برابر ہوگا، یعنی جو خطیب ہیں وہ اس کو مینشن نہیں کریں گے. اسی طرح ارتھ کویکس ول انکریز، اسی طرح بلڈ شیڈ ول انکریز، اور بلڈ شیڈ کتنا عام ہے آج کے دور میں آپ کے سامنے. پھر تمیم الداری کی جو حدیث ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس نے جو سوال پوچھے تھے، کچھ کویسچنز پوچھے تھے، جس میں سے لیک تبریاس کا تھا کہ کیا وہ ڈرائی ہو چکا ہے. ایک سوال یہ تھا کیا وہاں پانی ہے سٹل یا ڈرائی ہو چکا ہے. ایک سوال ڈیٹ پامز آف بیسن کا تھا، وہ اسرائیل میں درخت ایک گارڈن ہے،
کہ کیا وہاں پہ سٹل جو ہے وہ فروٹ ہے. اسی طرح پھر ایک سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھا, کیا کوئی شخص آیا جو اپنے آپ کو رسول کہتا ہے. تو یہ کچھ سائنس ہیں اس کے, اور یہ سارے سائنس اب پورے ہوتے نظر آ رہے ہیں, اللہ معاف کرے. پھر میں نے آپ سے بات کی تھی کہ دجال کچھ لیئرز کے پیچھے چھپا ہوگا, میٹافوریکلی سپیکنگ. ان لیئرز کو پہچاننا بہت ضروری ہے اس سے پہلے کہ ایک بندہ فتنہ دجال یا دجال کو ریکگنائز کرے. وہ لیئرز کیا ہیں؟ لیئر آف مس انفارمیشن, لیئر آف سائنٹیفک آ, لیئر آف ایکسٹریم ایلوژن اینڈ لیئر آف گلیمر. اور ہر ایک کا اینٹیڈوٹ موجود ہے. دیکھیں لیئر آف مس انفارمیشن کیا ہے؟ مس انفارمیشن کہتے ہیں کہ سچ کو جھوٹ کے ساتھ مکس کرنا, زیادہ جھوٹ ہونا, کچھ سچ ہونا, لیکن لوگ سمجھے کہ سب کا سب سچ ہے, اس کو کہتے ہیں مس انفارمیشن. اور ماڈرن میڈیا از آل اباؤٹ مس انفارمیشن. تھوڑی سی بات پکڑتے ہیں, صحیح بات پکڑتے ہیں اور اس کو مکس اپ کرتے ہیں جھوٹ کے ساتھ, اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اصل میں یہی سچ ہے.